لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باوز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نبی الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بلی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ جڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، جڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لائن تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لائن تے نہیں آیا، جڑا منکر ہے راز عمر دا او بشر جے دین تے نہیں آیا، جے صدیق دا سچ مشکوک ہے تو سچ زمین تے نہیں آیا۔ اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ آج ریاست مدینہ کے اندر بڑا آپ اہتمام کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم یہ محرم کے ایام جو ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ گزاریں گے، ہم اہل بیت سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، ہم ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، ہم حکمران ہیں، ہم اہل بیت سے بڑی محبتیں کرتے ہیں، تم ان کی محفلوں میں بھی جا رہے ہو، اچھی بات ہے۔ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، میری محبت، میری آل کی محبت، قرآن کی محبت۔ لیکن بات یہ ہے کہ امام حسن رضا بریلوی سے فرماتے ہیں کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ ریاست مدینہ میں تو جبریل بھی ان کے گھر بے اجازت نہیں جاتے تھے، لیکن جو تم نے اپنی فورسیں سادات کے گھروں میں گھسائی، بتاؤ وہ کون سی محبت تھی تمہاری؟ ریاست مدینہ میں تو یہ تھا کہ امام حسن پاک جب ملنے کے لیے حضرت عمر فاروق سے آئے اور آپ میٹنگ میں تھے تو اس وقت آپ کے بیٹے بھی حضرت عبداللہ بن عمر بھی باہر کھڑے، جو پتہ لگا کہ جب بیٹا باہر ہے ان کو اجازت نہیں تو آپ واپس چلے گئے، کہا جب فارغ ہوں گے مل لوں گا۔ جب حضرت عمر فاروق باہر آئے پوچھا جی کوئی اور ملنے آیا؟ کہا جی امام حسن پاک آئے، تو کہا ان کو بھیجا نہیں؟ کہا آپ، انہوں نے کہا بیٹا جب کھڑا ہے تو مجھے کیا اجازت؟ حضرت عمر فاروق فوراً دوڑ پڑے امام حسن کے گھر کی طرف اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، امام حسن باہر نکلے، فرمایا جناب آپ آئے تھے ملے نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا بیٹے کو اجازت نہیں تھی۔ میں نے کہا آپ نے اپنی پگڑی اتاری اور پگڑی اتار کر امام حسن کے قدموں میں رکھ دی۔ فرمایا ہماری یہ پگڑیاں بھی آپ کے نانا جان کی وجہ سے سلامت ہیں۔ تو بے اجازت یہ ریاست مدینہ آپ لوگوں کو سمجھنی چاہیے، جو ان لوگوں کو ووٹ دے کر امام حسین سے صرف یہی ووٹ ہی مانگا تھا۔ ہاں یزید کو بھی قرآن آتا تھا، حدیث اس کو بھی آتی تھی، نہ ہی امام حسین نے کربلا میں جا کر سبیلیں چلائی تھی۔ امام حسین نے کربلا میں جا کر حلوے کی دیگیں بانٹی تھی، امام حسین نے کربلا میں جا کر چاول کی دیگیں بانٹی تھی، امام حسین نے کربلا میں جا کر جدید کے ساتھ مل کر کہا کہ جناب آؤ بیٹھ کر کوئی بات کرتے ہیں۔ امام حسین تو کربلا میں چلے گئے، یزید نے صرف کہا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے ہاتھ پہ ہاتھ دے دو، آپ نے دیا ہاتھ۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صرف ہاتھ دینے کی بات تھی، ہاتھ ہی تو دینا تھا، اس کے بعد جان چھوٹ جاتی، نذرانے بھی آتے، پیسہ بھی آتا، عیاشیں بھی ہوتی، ہوتا ہے نہ ہوتا، لیکن آپ نے ہاتھ نہیں دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں نشاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید،
حق کا کہ بنا الہ الہ است حسین. ہاں سر دے دیا لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی. آج سب کہیں حسینی. آپ کہلواتے ہیں اپنے آپ کو حسینی؟ کہلواتے ہیں اپنے آپ کو؟ یزید کے مقابلے میں کون کھڑا ہے جو وقت کا یزید ہے؟ اس نے تو صرف یہاں تو بتاؤ نا علماء کے ساتھ جو ہوا، جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا، گولیاں چل گئیں ابھی تک مولوی. اب جو مولوی ناموس رسالت کو چھوڑ کر اہل بیت کی محبت اپنا رہے ہیں، ان کی کون سی عبادتیں ہیں؟ ہمیں یہ کوئی سمجھائے تو صحیح نا. یہ تو حضور نے خود فرمایا، میرے آقا و مولا کا ارشاد ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جو مولوی منبر پر بیٹھ کر حق بیان نہیں کرتا نا، طاقت بھی رکھتا ہوگا، حق بیان کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہوگا، لیکن منبر پر بیٹھ کر حق بیان نہیں کرے گا، میرے آقا و مولا نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اسے قبر میں سے خنزیر کی شکل بنا کر نکالے گا. اور اسی کے آگے مفسر نے لکھا ہوا تھا مولا روم کا شعر فارسی کے اندر. مولا روم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں ہماری شکلیں اس لیے نہیں بدلتا کہ حضور موجود ہیں. حضور کی وجہ سے مولویوں کی شکلیں نہیں بدل رہی، لیکن جو حالات مولویوں کے ہیں نا، یہ تو ہر کسی کو پیچھے جتنے بھی گزر گئے نا، ان سب سے آگے گزر گئے ہیں. یہ ان کی جا کر چاپلوسیاں کرتے ہیں، ان کی جا کر علامہ اقبال کہتا ہے نوائزاں ہم صوفیاں منصب پرست، اعتبار ملت بیضا شکست. یہی ملاؤں پیر ہیں جو چرا کے بیچ کھاتے ہیں کلیم بوزر چادر زہرا. اقبال کہتے ہیں یہی 2 نمبر مولوی اور پیر ہیں، ان کو سیدہ کائنات کی چادر بھی مل جائے نا، یہ سیدہ پاک کی چادر اپنے گھر میں برکت کے لیے نہیں رکھیں گے، یہ اس کو بھی بیچ کے کھا جائیں گے. بات دعوے کرنا اور ہے، لیکن ناموس رسالت کے پہرے داروں کے لیے آج تک بتائیں نا. اب 3 مہینے گزرنے والے، 3 مہینے سے زیادہ، چوتھا 5واں مہینہ لگا ہوا. کسی ایک مولوی نے بھی بیٹھ کر، کبھی کسی ایک پیر نے بھی بیٹھ کر رسالہ ثواب کی ناموس رسالت کے پہرے دار جو شہید ہوئے اس کے لیے دعا کی ہے؟ ضرورت نہیں ہے ہمیں. جو کہتے ہیں نا جناب ہمارے پیر صاحب الحمدللہ، دیکھو جی شاہ صاحب ہمارے پیر صاحب تو بڑا دین کا کام کر رہے ہیں جناب، وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ہمارے پیر صاحب کی دعا آپ کے ساتھ ہے پڑی. میں نے کہا بابا جی فرماتے تھے پتر تو اپنے پیر نو بھی سنبھالتے، اپنی دعا بھی سنبھال. ہاں اسی جنہ دا آپ فرماتے تھے اسی جنہ دا کام کر رہے ہیں، دعا میں مالک ساڑھے واسطے خود کر رہے ہیں. ہاں رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت من سب نبیجن، من سب نبیجن. آپ نے دیکھا نہیں؟ آپ تو یہاں بیٹھ کر سوچ رہے ہیں جی لبیک دا نعرہ لانا ہے، اسی من سب نبیان دا نعرہ لانا ہے یا نہیں لانا. ہاتھ چاڑن اے تو قیامت والے دن زبانہ بند ہون گے تے ہاتھ خود بولن گے. تے قیامت والے دن وَيَوْمَ نَدْعُوهُمْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. قرآن کی نص ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہر کوئی اپنے لیڈر کے ساتھ ہوگا. قیامت قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ ہوگا، بلے کے بلے والے کے ساتھ، شیر کے ماننے والے شیر کے ساتھ، تیر کے ماننے والے تیر کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہم کرین کے مالے امیر المجاہدین کے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ اس دن لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے جائیں گے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. آپ پریشان نہیں ہونا، ابھی تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا. ہمیں تو جیلوں میں جا کر بھی عزت ملی، کسی کو نہیں ملی عزت. جیلوں میں قیدی آ کر ہمارے کپڑے دھو کے دیتے تھے. لوگ آ کر ہمیں کہتے تھے شاہ جی سانو بھی تویز لکھ دو. ساڑھے دے اتھے بھی پیری چل دی رہی ہے، اور ساڑھے ہے نہیں ساڑھے تحریک دے. وہ کہنے نے روحانیت ہے نہیں کہ پیر صاحب اپنے حجرے بیٹھے ہیں روحانیت. وہ کہنے روحانیت ہے نہیں، روحانیت کسوری چکیاں چاہے. ہاں روحانیت اتھے نہیں، اتھے توڑی کرتے تھے بیان آپ ہی کرامات کا. اپنی منظور تھی تعداد مریدوں کی بڑھانی. علامہ اقبال کہتے ہیں پیر اپنی خود کرامتیں بیان کرتے ہیں. اے ویکھو میرے پیر صاحب نے پھونک ماری ہے، جن ختم ہو گئے. اے ویکھو میرے پیر صاحب نے پھونک ماری ہے، گھرج برکت ہے. پیر صاحب دیاں پھونکاں دی برکت ہے. میں کہ پیر صاحب دی پھونک کشمیر والے پاسے کدی نہیں چل رہی، اور پیر صاحب دی پھونک کدی فیض آباد تے کم نہیں ہے سانو.
اور پیر صاحب دی کرامت سانو کدی جامع مسجد رحمت للعالمین یتیم خانہ چوک تے کم نہیں آئی سانو، انہاں دی بھوکاں سانو فلسطین دی بچیاں واسطے کم نہیں آئیاں کدی، یہ صرف بھوکا مریدوں واسطے رہ گئی ہیں۔ کرتے تھے بیان آپ ہی کرامات کا اپنی منظور تھی تادہ، مقصد کیا ہے انہاں دا۔ علامہ اقبال کہنے کرامت ہے اس وجہ تو بیان کر دیں، مقصد ہے ہوندے 5-6 مرید اور وقت جان گے بھی ہون پھوک ویک کے 5-6 بندے ویکھن کے بھی اتنی کرامت پیر صاحب دی پھوک ہے جڑی برکت ہے، کیا بات ہے، چلو اسی بھی انہاں دے مرید ہونے اور کہنے کہ پہلے 5 آندا سی ہن 10,000 آئے گا، کیا بات ہے۔ اس وجہ تو تسی اس چیز میں سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور پر فتن دور دے وچ اپن ایک جماعت دیتی ہے، پوری دنیا کا کفر ایک سائٹ پر کھڑا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، حقیقت یہی ہے۔ اے جاہل 2 نمبر مولوی اور جاہد 2 نمبر پیر ہیں جو کہتے ہیں مولویوں کا کیا کیا سیاست سے، مولویوں کا کیا سیاست سے۔ الحمدللہ پتر اسی کٹر ملا بھی ہاں، کٹر سیاسی بھی ہاں، تے کٹر محمد عربی دے کمی بھی ہاں، تے انشاءاللہ ابھی تو پریشان نہیں ہونا، آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، یہ نوجوانوں آپ ہی ہیں، خدا کی قسم بابا جی فرماتے تھے اے جڑے ہم تسی تسمیاں چیکیں نہ کفرے دے نال نہیں لے آئے، لبیک دا نعرہ یہ جڑا سارے میں ملا گیا۔ ہاں مولویاں پیران دیاں گڈیاں ہیں جدی نون لیگ دا دور آیا تھا ادھر مڑ گئی، پی ٹی آئی دا دور آیا تھا ادھر مڑ گئی، اے زرداری دا دور آیا تھا ادھر مڑ گئی، گدر دا لوڑ آیا تھا ادھر، لومبر دا دور آیا تھا ادھر، ساڑھے بابا جی دی ویل چیئر دا کوئی سٹیرنگ نہیں سی، او دے 2 ہی کم سن، یا پیچھے یا آگے، پیچھے تے آئی نہیں، گنبد خضرا دی طرف جاندے ہی گئے ہیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ اسی بھی انہوں نے مننا لیا۔ نو امید نہ ہو اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، اسی ضرور گناہگار ضرور ہیں لیکن انشاءاللہ غداری نہیں کریں گے۔ ہاں حضور تھی اے تو کچھ بھی نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہوا ہمیں، 5 سال ہوئے ہیں یار، پورا کفر آپ سے پریشان ہے، اور کیا ہم چاہتے ہیں؟ ہم نے کفر کو تو پریشان کرنا ہے، کفر کے یاروں کو ہی پریشان کرنا ہے۔ دین انشاءاللہ میرے آقا و مولا حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام آئے گا، تو اس نے تو آنا ہی آنا ہے، تسی بھی اپنا زور لاؤ تو اسلام بھی اپنا زور بکھائے گا تانو انشاءاللہ۔ پریشان نہیں ہونا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا۔ یہ ہمیں قلعدم نہیں کر سکتے، آپ نے کبھی پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ۔ بابا جی خود فرماتے تھے، بابا جی فرماتے تھے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ایک پلڑا ہمارے ہاتھ میں ہے اور تحریک کا دوسرا پلڑا خود سرکار کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو مرضی کر لیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ہاں تو کسی کے نہ گھٹانے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ انشاءاللہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے۔ بابا جی خود فرماتے تھے، بابا جی فرماتے تھے امام ربانی مجدد الفسانی، یہ ہمارے لبیک والوں کے لیے یہی بات ہی بہت ہے، جتنی مرضی مشکلات آ جائیں ساری زندگی، لیکن ایک یہ دلیل تو ہمارے پاس ہے نا، ہم نے خود اپنے بابا جی سے سنا۔ بابا جی فرماتے تھے امام ربانی کا بعد میں مرید ہو گیا تھا نا جہانگیر، تو اس نے آپ کو کہا تھا حضور آپ تو جنت میں چلے جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ تو امام ربانی نے فرمایا تھا یار اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر کرم کیا نا تجھے میں ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ بابا جی فرماتے تھے پتر اگر میرے ہوتے بھی رب کرم کیتا میں سارے لبیک علیہ نال لے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ اسی تے انشاءاللہ اے دے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ ہونا لوگوں کو تکلیف ہے بھئی لوگوں دا وس نہیں چلتا، خدا دی قسم یہ جڑے ہیں نا 2 نمبر بیٹھے ہونے
پھر وہ بعد گلاں کہندے مولوی لگے ہوئے اسی ممبر اتنے بہ کے سیاسی گفتگو بھی تو نہیں پڑھیا، تو انگریز دی غلامی کی اسی رسول اللہ دے فرمان پڑھیں تے اسی بیان تے کرنے، ساڈے آقا مولا سانو نظام دے گئے، سانو قرآن دسدا ہے کہ تہاڈا حکمران کیہو سما ہوے، سانو قرآن دسدا ہے، حدیث دسدی ہے کہ تہاڈے معاملات کیہو جے ہوون، تہاڈے ماں پیو نال کیہو جے تعلقات ہوون، رشتہ داراں نال، بہن بھراواں نال، رعایا نال، لوگاں نال کیہو جے ہوون، سانو جدوں قرآن دسدا ہے تے اسی بیان نہ کریے۔ جی لبیک دا نعرہ جی ہن اے تے لوگاں دا وس نہیں چلدا، خدا دی قسم ہے کلمہ ہی چھڑ دین بھی لبیک والے کلمہ پڑھ دین، اے بھی سیاسی ہے، اے لوگاں دا وس نہیں چلدا، اے ہاں اے خدا کی قسم اے لوگاں دا وس چلے نا، اے کلمہ چھڑ دین بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نعوذ باللہ، اے ہن لبیک والے کلمہ پڑھ دین، اے بھی ہن سیاسی ہو گیا، اسی نہیں پڑھنا، انہاں دا وس نہیں چلدا، اے تو بغیر رہندے نہیں، اس وجہ تو لبیک دا نعرہ تے انشاءاللہ لگنا ہی لگنا ہے۔ اے آج لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ آج لوگ فقتلوہ فقتلوہ، آج لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، خدا کی قسم ہماری کوئی بات نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہم کسی نے، لیکن ہم جن کا نام لے رہے ہیں نا، ہاں ان کے بارے میں تو امام حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی، صحابہ، غوث، کتب، ابدال، بڑے بڑے مقام والے اپنے مقام پر ٹھہر کرنا، ہم جن کا کام کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں ٹوپیاں تھام کر گر عرش بری کو دیکھیں، ٹوپیاں نبی، صحابہ اور غوث، ٹوپیاں تھام کر گر عرش بری کو دیکھیں، اونچے اونچوں کو نظر نہ آئے رفعت تیری، ہمارا جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے نا، ہم جن کا کام کر رہے ہیں ان کی شان تو نبیوں کو بھی پتہ نہیں کہاں ہے، تو اس لیے پریشان کبھی بھی نہیں ہونا، پریشان کبھی بھی نہیں ہونا، انشاءاللہ ہمارا وقت آئے گا، یہ آپ کی اور میری ٹریننگ ہو رہی ہے، کبھی یہ کفر دے سامنے کھلو بھی سکتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے کل جو اسی موقع دئیے کہ کشمیر جان تے اتھے جا کے جڑا ہون ڈالا وے کہ کمبل لگ جاوے اتھے تے پتر ٹینک بھی ہونے کشمیر والے پاسے، فلسطین دے وچ اتھے گنا بھی ہونی ہیں، تے اس وجہ تو آج اٹھو تسی اس بارے سوچو اور رب سانو موقع دے رہے ہیں، تے انشاءاللہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرا، ان تتولوا یستبدل قوما غیرا، آج لوگ حسد کرتے ہیں ہم سے، اے مولویو ہن دی دیکھو جی تسی دیکھو ہن بچے ایک ہی کرن گے، اے لبیک والے کی کرن گے، میں کہ او کرن گے جڑے تسی نہیں کیتا تے کیتا بھی ہوئے جڑا تسی نہیں کر سکے، اے اللہ تبارک و تعالی نے ساڈے بابا جی دی برکت آئی ہیں کہ انشاءاللہ بابا جی فرماندے سن تہاڈیاں سنجیدگیاں نال بھی کچھ نہیں ہویا، اے لبیک والے ہی ہیں جڑے پورے کفر نو ہلا گئے ہیں، تے انشاءاللہ آپ پوری دنیا دی اسلام دا پرچم بلند کرنا ہے، انشاءاللہ اے تے کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان نہیں، انشاءاللہ آپ کشمیر وچ بھی اسلام دا پرچم بلند کرنا ہے، ہندوستان بھی جانا ہے، فلسطین بھی جانا ہے، مسجد قرطبہ بھی واپس لینی ہے انشاءاللہ، بیت المقدس بھی واپس لینا ہے انشاءاللہ، اسی سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس جدو آزاد نہیں ہویا سی نا تو سلطان صلاح الدین ایوبی آپ مسکراندے بھی نہیں سن، کہنے سن کہ اللہ دا گھر جڑا ہے یہودیاں دے قبضے چ ہوئے تے صلاح الدین ایوبی مسکراندے رہے، آج ایک مرلہ زمین ہوتے کسی دا قبضہ ہو لوے نا، ایک مرلہ زمین ہوتے تے لوگ بندوقاں چاہ کے آ جانے نوے توڑی جرت کیوں ہے میری زمین تے قبضہ کیتا، تے بیت المقدس یہودیاں دے قبضے چ کسی نے کوئی درد بھی ہویا، اے زمینہ تے پھر بھی اتھے جائے جانیاں تے قیامت والے دن تے بیت المقدس بھی اللہ عرش تے چالے گا، اے مسجد دے جگہ بھی اللہ عرش تے چالے گا، آج اٹھو بہت ہو گیا، تسی ویکھیا کہ پاکستان دے میچ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، ہو رہے ہیں، ویکھیا تسی گراؤنڈ دے وچ او کے پی ایل بھی ہو رہا ہے اوتھے کشمیر دے وچ، اوتھے بھی ہزاراں دی تعداد دے شائقین موجود ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن اوتھے کرونا نہیں ہے، پاکستان دے میچ ہو رہے ہیں اوتھے کرونا نہیں ہے، انگلینڈ دے جرمنی دا میچ ہویا لکھاں لوگ گراؤنڈ وچ شائقین سن، اوتھے کرونا نہیں سی، لیکن کعبۃ اللہ وچ کرونا، مسجد نبی دے قرآن بھی چوا لے انہوں نے، الماریاں جو قرآن اسی بیٹھ کے بھی الماریاں جو قرآن چوا رہے سن، کیوں؟ جے نعوذ باللہ جڑا ہون قرآن نو ہاتھ لائے گا انہوں بھی کرونا لگ جائے گا، آج اس پر فتن دور تحریک لبیک نال کھڑے ہو جاؤ، حق دے ہوتے اس ٹائم الحمدللہ بابا جی امیر المجاہدین تحریک لبیک رسول اللہ نو ہی کھڑا کر کے گئے،
ہاں تے انشاءاللہ اللہ دے او دے رسول دے فضل و کرم نال یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اللہ قرآن نے فرمایا تسی میرے دین دی مدد کرو میں تہاڈی مدد بھی کراں گا تے تانوں کھڑاواں گا بھی صحیح تسی دسو ایک صدی ہو گئی ہے ایک صدی پورا 100 سال افغانیاں نو کوئی جھکا سکے ایک صدی ہو گئی یورپ والے آئے برطانیہ آیا واپس روس آیا واپس امریکہ 22 سال بعد معافی مانگ کے گیا چھڑ دے ہی نہیں سن انہوں نے کہا آئے اپنی مرضی نال ہو جاؤ گے ساڑی مرضی نال انہوں نے سارے ملکاں دی میٹکاں بلائیاں افغانیاں نے بلائیاں افغانی جڑے سن پگڑیاں پا کے تے چادر رکھ کے گئے نہیں افغانی کی کہنے نے کہنے نے پورے ساڑے علاقے دے وچ پورے شہر دے وچ بمباری کرتے سن امریکی کارپٹ بمباری کہنے نو تو بمباری ہوندی سی ساڑے کول ہور تے کچھ نہیں سی لیکن اسی تھلو یہی کہندے سی حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کہندے اللہ دی مدد اسی خود ویکھی ہے تسی دسو اج سارے پاکستان دے مولوی پیر تے سارے کوششاں کرن یا اللہ کشمیر دے مسلماناں دی مدد فرما غیبی مدد فرما فلسطین دے مسلماناں دی غیبی مدد فرما 70-74 سال ہو گئے غیبی مدد آئی ہے کوئی غیبی مدد فیض آباد چاہی سی غیبی مدد یتیم خانہ چوک آئی سی غیبی مدد آئی سی کہ نہیں آئی سی تے سمجھ یہ آندھی ہے پتہ ہے لگیا کہ پہلے میدان وچ نکلنا پاندا ہے مدد پھر آئے گی تو کشمیر والے پیسے آپ پہلے آپ نو جانا پینا ہے تے پھر انشاءاللہ مدد بھی آ جائے گی فلسطین والے پاسے ٹریں گے تے پھر مدد بھی آ جائے گی میں وہ جڑی گل کر رہا سی مولا روم فرمانن آپ دے شعر فارسی دے وچ اس حدیث دے نال لکھیا ہوا سی مفسر نے مولا روم فرمانن کہ اللہ تبارک و تعالی علماء دی شکلاں اس دنیا وچ اس وجہ تو نہیں بدلدا کہ حضور موجود ہیں لیکن جڑے علماء منبر تے بیٹھ کے حق بیان نہیں کردے طاقت بھی رکھ دین انہاں دے کول مسجداں بھی ہیں انہاں کول بڑے چیزاں بھی ہیں بڑے منن والے بھی ہیں گڈیاں بھی ہیں پھر بھی ممبران دا حق نہیں بیان کردے ممبر تے بیٹھ کے مولا روم فرمانے اللہ تبارک و تعالی انہاں علماء دے دل خنزیراں دی طرح بنا دیندا ہے ہن دسو ایمانداری والے جندا دل خنزیر دی طرح ہوے انہوں شیخ رشید عاشق رسول نظر آئے گا نہیں آئے گا جڑا دل خنزیر مولا روم خود فرمایا حضور نے فرمایا ابھی وہ قیامت والے دن خنزیر دی شکل باندر دی شکل لے کے آ رہے ہوئے گا تو جنہوں شاہ محمود قریشی عاشق رسول نظر آوے فیض آباد والے عاشق تے نظر نہیں آئے کدی بھی نہیں آئے بابا امیر المجاہدین تھا انہوں نے کدی نظر ہی نہیں آیا آج اس بارے تسی سوچو قیامت والے دن حضور نے فرمایا 120 صفحہ ہونگیاں جنت وچ کتنیاں 120 صفحہ حضور فرمانے 80 صفحہ میرے امتیں دیاں ہونگیاں 80 صفحہ کتنا دیاں ایک صفحے کروڑاں ارباں لوگ کھڑے ہونگے ایک صفحے تے انہاں صفحے کھڑونا چاہتے ہو تے آج تحریک لبیک یا رسول اللہ کھڑو جاؤ بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں سانو بھی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک پریشان ہو کے تو نعرہ حالی بھی کوئی ڈھلے ہو کے بیٹھیں کوئی مسئلہ نہیں ساڑھے تے 3 نوجوان سن 16 سال 17 سال یا 15 سال عمر سی ان نوجوانوں دی ویڈیو بھی بچو وائرل ہوئی رمضان شریف تو بعد انہوں نے جو جج دے سامنے ہون دی گل ہے جج دے سامنے پیش کیتا نا انہوں ہتھ کڑیاں لگی ہوئے سن تو جج نے پوچھا انہاں دا جرم کیا انہوں نوجوانوں نے عدالت وچ کھلو ہون دی گل ہے عدالت وچ کھڑا سی پڑھتے سی پتہ نہیں تاریخ وچ تے اس دور دے وچ قرون اولا دی یاد تازہ لبیک والے نے کیتی ہے تے ہتھ کڑیاں لگی ہوئے ہیں انہیں پوچھا بھی انہاں دا جرم کیا ہے نوجوانوں نے اوتھے کیا گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا سرطن من سب نبی جن من سب نبی جن من سب نبی جن اور لوگ ہیں پریشان کہنے نہیں یار یہ من سب نبیان دی حدیث کدھروں آئی ہے ہیں میرے استاد صاحب ہیں ایک وہ ہیں لبیک دائی میں نے کہنے یار 16 سال تے میں نے وہ اگین پڑھان دیا میری نظرہ تے ہوگی نہیں گزری پڑھی تے اسی بھی ہے شفا شریف پڑھی ہے یار اسی بھی کتاباں پڑھی ہیں میں کہ ایک خاص مولا علی دی نگاہ سی ساڑے بابے ہوتے مولا علی نے فرمایا بھی میرے کنو بھی ایک حدیث ہے وہ بھی بیان کرو حضور مولا علی خود فرمانے من سب نبیًا فاقتلوہ ومن سب صحابیًا فاجلدوہ اور تاڑے سامنے ہیں اسی اہل بیت دے غلام ہاں الحمدللہ
او امام حسن رضا بریلوی فرماتے نہیں، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ امام حسین تے کربلا دا واقعہ این بیان کرو کہ کون دلیر ہوئے، تسی حسینی ہو نا تے حسینی کردار ادا کرو، اے نہیں کہ حسین دے نا تے رو لین دا نا حسینیت ہے، امام حسین دے نا تے سبیلہ پین دا نا حسینیت ہے، امام حسین دے امام حسین دسو امام حسین جدو آپ دا سر نیزے ہوتے سی کوفے دی مسجد اذانہ نہیں ہو رہی ہیں سن، نہیں ہو رہی ہیں سن، نمازہ نہیں ہو رہی ہیں سن، حسینی کردار فیض آباد جدا ہویا نہیں ہویا، نمازہ دا اتھے بھی لوگ پڑھ رہے سن، اتھے بھی لوگ اذانہ دے رہے سن، لیکن سوچنا یہ ہے کہ آج اگر امام حسین ہوندے تو امام حسین نال کون کون کھڑا ہونا سی؟ آج اگر امام حسین ہوندے تو دسو کس کس نے کھلونا سی؟ تو کوفے والے کلمہ نہیں پڑھ دے سن، کوفے والے نمازہ نہیں پڑھ دے سن، مجبوریاں دے یہی سن جڑی اسی کہنے ہیں جناب ساڑی مجبوری ہے تنخواہ اسی لینے مہربانی فرماو اسی توڑے نال ہاں پریشان ہے بھئی ٹھیک ہے اسی کدی نہیں کیا لیکن ان دن نہ کرو منافقت ایتھے بیٹھ کے کہو نہیں تے باہر نکل کے کہو چلو کوئی نہیں اسی یہ کہنے ووٹر بھی ساڑا ووٹر ہے اسی اپنے ووٹر دی بھی عزت کر دیں لیکن کوئی سانو آگے یہ نہ سمجھاوے کوئی کسے نو اگر مولوی نو لگدا ہے نا کسے مولوی نو لگدا بھی ہے کسے نو بھی دنیا دار نو بھی لگدا ہے کہ مولوی ممبر ہوتے بہ کے غلط دین بیان کر رہے ہیں انہاں نو سیاست دا پتہ نہیں ممبراں ہوتے بہ کے سیاست کرنی نہیں چاہیے ممبر ہوتے بہ کے سیاسی گل نہیں کرنی چاہیے جنے دا پتر تے مرد دا بچہ ہوا ہے جے تے کھلو کے ساڈے نال گل کرے او نہیں جوان دا پتر او نہیں جڑا باہر جا کے کہے مولویاں میں لگے ہوئے اسی انہاں مولویاں نو کی پتہ انہاں نو کی پتہ اسی اس بندے نو پوچھاں گے پتر 6 کلمے بھی سناؤ اس سنجے تے سنت طریقہ بھی دسو اسی وہ دیکھیں پوچھا کہ قرآن حدیث دسو کہ تسی کیڑی سیاست اسی دے سیاست دی گل کردے ہیں جڑے میرے آقا و مولا نے کیتی جڑے سیدنا صدیق اکبر نے کیتی یکم المحرم والحرام گزرا حضرت عمر فاروق نے نہیں کیتی آپ دے دور دے وچ پانی دا مسئلہ آیا تے حل نہیں کیتا ایک کی یہ فرمایا سی بھی دریا سکا پیا تے جاؤ وزیر جنگلات کول ٹر جاؤ مولویاں دا کی کم سیاست دا ہن اسی تے سیاست کی کرنی اسی تے ممبراں دے بیٹھ کے قرآن دے حدیث بیان کرنا ہے جاؤ وزیر جنگلات کول جاؤ پانی دے نہراں دا مسئلہ او حل کرے گا یہی فرمایا حضرت عمر فاروق نے دریا دا مسئلہ آیا تھا قلم چاہ کے خط دریا نو خود لکھ دیتا فرمایا اللہ دے حکم نال چلدا ہے تے چل رب دے حکم دے بغیر چلدا ہے تے رکا رہے اس سیاسی مسئلہ حل کیتا دریا چلایا نہیں چلایا چلو جڑو ہوتے محمد عربی دا غلام حضرت عمر فاروق دا منن والا ہوئے گا تے دریا جڑے تواڈے سکے پہنتے انشاءاللہ بٹھاؤ صحیح دین تخت ہوتے تے انشاءاللہ پاکستان پوری دنیا دی اے تے حضور دا فرمان ہے نا اے تے ساڑے واسطے ہے اسے آس دے ہوتے اسی کام کر رہے ہیں دن رات لگے ہیں حضور نے فرمایا اسلام آئے گا تے انہیں آنا ہے اسے لے آئیے یا ساڑھے نسلیں لے آن لیکن اسی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ رسول اللہ دے دین نو تخت تے لے آنا ہے حضور دے دین واسطے دن رات کام کرنا ہے انشاءاللہ رسول اللہ دے نظام نو اسی انشاءاللہ ہوتے بابا جی فرما دے سن تسی ہر گلی ایک مدرسہ بنا لو ہر گلی ایک مسجد بنا لو جدو تک تاڑے کول طاقت نہیں تسی اسلام دی ایک گل بھی نہیں منوا سکتے طاقت جدو تاڑے کول نہیں دسو پاکستان دے وچ 70 تو 80% کہنے سنی ہیں کہنے کہ نہیں بھی یا رسول اللہ کہنے والے پاکستان 70% ہیں کمو بھائی چلو 70% کہنے ہومن یار یا رسول اللہ کہنے والے تے نظام پھر امریکہ دا ہومن 70% یا رسول اللہ کہنے والے نظام پھر یورپ دا نظام پھر امریکہ دی انہاں دے گل نظام پھر کہہ رہا محمد عربی دا نظام کدھر گیا کیا حضور نے سانو نہیں دسیا کہ حکمران کیوں سماؤ ابو بکر صدیق نے نہیں دسیا عمر فاروق نے نہیں دسیا روٹی پانی دا مسئلہ ٹرانسپورٹ دا مسئلہ انہاں چیزاں دے مسئلہ حضرت عمر فاروق نے حل نہیں کیتے ہر چیز دا مسئلہ حضرت عمر فاروق روٹی غریب دے گھر ضرورت پڑی تک پہنچائی نہیں پہنچائی سے کہ نہیں پہنچائی سے غریباں دے گھر جا کے صفائیاں کر دے سن نہیں کر دے سن آج انہوں نے کوئی پوچھانا لے نہیں جے کہتے ہیں جو مرضی کر دے رہی کوئی پوچھانا لے نہیں ساڑھے پیسے دے پل دیں ایم این اے بھی ساڑھے پیسے دے پل دیں ایسی پال دیں انہوں نے ایم پی اے نو بھی ایسی پال دیں چیئرمین نو بھی ایسی پال دیں کونسلر نو بھی ایسی پال دیں وزیر اعظم بھی ساڑھے پیسے کھا رہے ہیں اے کوئی مت سمجھے کہ کوئی اپنی محنتہ کر کے کھا رہے ہیں ایسی ٹیکس دینے ہیں ساڑھے ٹیکس ہوتے پال رہے ہیں اسی ہر 30 کلومیٹر دوبار 30 روپے دینے ہیں ہر 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر موٹر وے دے تو تسی ملتان تو ٹرو اسلام آباد تک 1700 روپیہ لے لینے
ٹشو دے ڈبے ہوتے ٹیکس لینے ہر چیز ہوتے ٹیکس لینے تے ساڑے پیسے ہوتے پل کے بھی سانوں گلان کر دیں کوئی ہے پوچھنا لائی نہ کنوں جنہوں مرضی غریب نو الٹا دے غریب تا گھر الٹا دے کوئی پوچھنا لے نہیں نہ کنوں تو انشاءاللہ ہون پوچھنا لے آگئے ساڑے قائد فرمایا ہے ساڑے قائد یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جیڑا مولوی کہنا ہے نا لبیک دا نعرہ ہے سیاسی جیڑا مولوی کہنا ہے بھی لبیک والے ایویں ہی ہیں اگر اسی چلے گئے تو لبیک والے بچدے ہی نہیں بڑے لوگوں نے پریشانی ہے کہ لبیک یا رسول اللہ سے اگر ہم نکل جائیں تو لبیک بچتی ہی نہیں ہے میں کہ پتر تو نکل جا لبیک پھر بھی کھلوتی ہے ہاں تیرے نکلن نال نہیں لبیک جنہوں ہے نا کہ بھی لبیک یا رسول اللہ جی لبیک یا رسول اللہ کسی کی محتاج نہیں صرف رسول اللہ کی محتاج ہے بس جنہوں پریشانیاں بھی لبیک یا رسول اللہ جی اے ہون جی انج نہیں ہونا جی اسی چلے گئے تو پھر لبیک کچھ بچتے ہی نہیں لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ ہے جی ہون سیاسی میں کہ کوئی مولوی چاندہ ہے کہ وہ دی مولویت چلے اگر وہ کہنا بھی میرے بغیر لبیک نہیں تے وہ لبیک دی کھلے عام مخالفت کر کے اپنی مولویت چلا کے تے بکھاوے کوئی پیر پاکستان دا لوگ کہنے جی شاہ صاحب توڑے ویچ جی بڑا غرور ہے اللہ معاف کرے ساڑے ویچ کوئی غرور ہی نہیں ساڑے ویچ کوئی غرور تکبر نہیں اسی تے خدا دی قسم ساڑی نیت تو ساڑے آقا و مولا واقف ہیں اسی اس میں سیدان دے غلام آ تے اے تھے میں نہیں میں ویسے ہی شاہ صاحب دے ہاتھ چمنا دے اسی بامے اے تے پھر بھی آلہ ہے نا کوئی سید دے بامے داڑی نہ بھی ہوئے نا لیکن حضور دی عزت پہرے دار ہوئے میں او دے بھی ہاتھ چمدا ہونا تے توڑے چو بھی کوئی ہوئے نا اللہ دی قسم مسجد بے کے کہہ رہے ہیں اللہ دی قسم مسجد بے کے کہہ رہے ہیں توڑے چو بھی جڑا ناموس رسالہ دا پہرے دار ہے او اٹھ کے مینوں ایتھے ہی کہے نا شاہ صاحب میری جتی چاہ کے سیرو تے رکھو میں نہ رکھا پھر مینوں کہے اسی حضور دے ہر غلام دے غلام ساڈا معیار ہے اسی ہر حضور دے غلام دی جتی چاہن واسطے تیار ہاں تے باقی جڑا کوئی سمجھدا ہے میں چودھریاں تے ڈردے اس کسی دے پیو کنوں بھی نہیں سارے کان کھول کے سن لے ہاں اسی حضور دے غلاماں دے غلام ہاں تے جڑا کوئی سمجھدا ہے اسی چودھریاں دے فلانے تے ٹیریاں تے یہاں تے وہاں تے تسی چھوٹی چودھری ہو اسی تواڈے نال خود وڈے چودھریاں اسی جنہاں دے کام کر رہے ہیں پوری کائنات دے مالک ہیں رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک کوئی مولوی پیر چاہتا ہے کہ وہ دی پیریت بھی چلے وہ کہندا بھی میں لبیک سے نکل جاؤں تو میں لبیک ختم تے تو پتر نکل کے تے کہہ بھی میں لبیک یا رسول اللہ میرے بغیر کچھ نہیں تے تیرا کچھ رہ گیا تے پھر سانو کمی اے لبیک یا رسول میں تانوں ایک اپنی اکھاں ویکھا واقعہ سنانا میرے دوست ہیں لودھنا دے وچ تحریک لبیک یا رسول اللہ دے او تھے ایک سید صاحب دے مرید ہیں سید صاحب پہلے بھی پچھلے دفعہ 2018 جدو بابا جی گرفتار ہوئے وہ بھی گرفتار رہے پھر باہر ہے انہوں نے اخبار ادھر ادھر لکھوا دیتا بھی ساڑھا تعلق نہیں ٹھیک ہو گیا کوئی ہو جی انسان ہے کوئی ساڑھا ووٹر بھی ہے تے اسی کہنے ساڑھے واسطے وہ بھی عزت قابل ہے پھر انہوں نے کہا ایک محفل انہوں نے مریدہ نے سجائی کوئی ہوتے 50-60 مرید انہوں نے سارے کٹھے ہوئے محفل سجا کے انہوں نے پیر صاحب نے بلا لیا انہوں نے لبیک دے نعرے لاتے لبیک لبیک اور پیر صاحب نے پہا کہ میں تو لکھ کے دیتا ہے اخبار ویڈیو بھی دیتی ہے ایسے پھر نعرہ لانا تے اگلی باری پھر چھاپا اے اپنی تحریک بڑی لجپال تحریک ہے تو انہوں میں ایک کل خدا دی قسم دلو دس رہے ہیں اے بڑی لجپال تم سی چھڑو اے نہیں چھڑ دی تسی 6 واری 7 واری 100 واری میں لکھ کے دے آؤ اگلے واری چھاپا پھر بڑے بڑے لوگوں نے لکھ کے دیتا ہے بڑے بڑے چھاپا بچ جائے وہ سکون نال بیٹھے ہونے بھی اس دفعہ میں لکھ کے دیتا ہے میرے تے بچ گیا وہ پھر سب تو پہلے ہو چکے گئے میں ہور تن دسا ایڈی لجپال تحریک ہے قبر تک نہیں چھڑ دی ساڑھے ایک نوجوان محمد احمد معصومی
شہید رحمت اللہ تعالی علیہ لبیک یا رسول اللہ دا فلیکس لاندے ہوئے نا بھاولپور دے وچ فلیکس لگے سن تے او فلیکس تھوڑے تھلے لگے سن دوجیاں پارٹیاں دو انہیں وہ لا کے نا اتے لائے سارے کے اونچے انہیں کہا لبیک یا رسول اللہ دا نا اور اونچا تے انہوں اتھے کرنٹ لگے وہ شہید ہو گیا وہ شہید ہو گیا 2018 اس دفعہ چھاپے پہ دے پولیس دے گھر پہنچ گئی انہیں کہا احمد معصوم انہیں کہا وہ تو شہید ہو گیا کہ نہیں تسی جو انہیں کہا واقعی انہیں کہا سانو قبر بھی کھو پولیس والے جا کے وہ دی قبر ویکھ ہے میں کہ ایڈی لجپال تحریک قبر تک نہیں چھڑ دی تسی جو مرضی کرو انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ قبر تک بھی سانو نہیں چھڑے گی اے تے غازی تنویر صاحب جدو میں کھڑی شریف گیا نا کھڑی شریف غازی تنویر قادری آپ دا فون آیا میرے کول آپ نے فرمایا بھی شاہ صاحب میں نے اپنے گھر والوں کو کہا ہوا ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میری قبر میں لبیک کی رکنیت فارم جو میں نے پر کیا نا رکنیت فارم وہ فارم میری قبر میں میرے کفن کے ساتھ رکھنا ایک غازی صاحب خدا دی قسم میں نے خود دسے ہے انہوں نے کہا میں نے خود کہا اپنے گھر انہوں نے کوئی نہیں آکھا میں نے فلانے پیر دا میرا نام رکھا ہے فلانے انہوں نے کہا اے لبیک دا جڑا میں فارم پر کیتا ہے نا اے میرے نام رکھنا ہے فرشتے پوچھن کے کون ہے میں کہاں گا لبیک آلہ الحمدللہ غازیان اسلام بھی ساڑھے نال کھڑے ہیں حضور دے دین دا پا دن رات کم کرنے میں تانوں آخری گل بس سناما اور لودھنا دے چینج ہویا وہ سارے مرید کٹھے ہو گئے محفل سجی انہوں نے لبیک دا نعرہ لیا پیر صاحب نے کہا نعرہ نہیں لانا بھائی لبیک دا نعرہ نہیں انہوں نے کہا پیر صاحب پھر لبیک دا نعرہ نہیں تو پھر تسی بھی نہیں تانوں بھی اجازت اللہ دی قسم وہ نوجوانہ نے اسے ویلے اس محفل دو پیر صاحب نے اجازت دیتی انہوں نے کہا سی محفل پھر کرا لانگے آج کینسل ہو گئے او تو سارے پوری ایک بس بھری 80 بندیاں دی 80-90 بندے اتھو کٹھے ہو کے لاہور ہے جامع مسجد رحمت اللہ العالمین اتھے آگے بابا جی دے ہاتھ بیعت کی تھی انہوں نے اتھے جا کے انہوں نے پھر لبیک دی محفل سجوائی تھے میرے والد صاحب نے بلایا انہوں نے کہا ہون ٹکا کے نعرے لاؤ لبیک ہون کوئی مسئلہ ہی نہیں اے ہون لبیک ہر اگلی دفعہ پھر ایک جگہ محفل ہوئی اتھے لبیک نعرے لگے تھے پیر صاحب لبیک لبیک انہوں نے کہا ہون اگر نعرہ نہیں لانے تو مرید نس دن روٹی روزی بند ہوندی ہے اے روٹی روزی تے لوگ سانو کہنے ہیں مولوی اسی پکڑے جا رہے ہوئے نا جدو پولیس دے چھاپے پہنے پھر ہمسائے جو انہیں نا شیطان او کھلو کے دیکھ دیں درویازیں ہیں چون میرے والد صاحب میں دکھ دیں بھی او فلانی گلی ہے جگ بندہ کھڑا سی او فلانی جگہ تین ویکھ رہا سی بھی چھاپا ہے دیکھ دیں اے مولوی اے بڑیاں گلاں کردا سی ہونے دا کیڑا مٹھا ہوئے گا میں کہ پتر ساڈا تے پھانسی دے پھندے تے بھی نہیں مٹھا ہونا لیکن تیرا قیامت والے دن جڑا جہنم جانے مٹھا ہونا ہے چاس اسی لواں گے انشاءاللہ تماشا قیامت والے دن تیرا بھی لگے گا انشاءاللہ لیکن انشاءاللہ اس دن نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز ہی نرالے ہوں گے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ بس آج حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ پریشان نہیں ہونا دن رات کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا تو 14 اگست ریلی نو پہنچنا ہے آپا مرکزی دسنا ہے جتنا مرضی تسی دبا لیا تسی سانو جو مرضی کر لیا تسی دسو کم از کم اداریاں والے جڑے بیٹھے نا ایجنسیاں والے ساڈے بھائی ہیں تے پاکستانی لیکن تھوڑا ادا کیتا کرو کہ تسی کسے کم دے نہیں سے فارغ سی سارے دن تانوں کوئی کم نہیں لگدا سی اے لبیک والے نہیں نہ کسے کم میں لایا تانوں تے ساڈے وجہ تو تسی موبائلاں دے فوٹو شوٹو بنا کے جاندے ہو تہاڈا کم لگیا ہے تے کم از کم رپورٹ جا کے سیدھی سیدھی دتی کرو ساڈے کم از کم گل تے دسو نا صحیح 60 لاکھ بندہ آیا ممتاز قادری تے جنازے تے اسی پاکستان دا ایک پتہ نہیں توڑیا پھر بھی توڑیا سی فیض آباد تسی گولیاں چلا لیاں ساڑے شہید کر لے تسی شیل چلا لے بابا جی ہوتے سارے قائدین تو تسی جیلیں پا لیا اسی پاکستان دا پتہ توڑیا بابا جی دے جنازے دے ہوتے کروڑاں لوگ آئے اسی پاکستان دا پھر بھی کوئی پتہ توڑیا یتیم خانہ چوک دے اندر تسی پھر بھی ساڑے 27 پورے پاکستان نے 27 شہید کیتے اسی پاکستان دا پتہ توڑیا ساڑے قائد نے تسی 4-3 مہینے جیل رکھے 2 جولائی نو ساڑا قائد آیا سارے نوجوان ترس رہے سن کہ اپنے قائد دی جا کے ایک باری دیدار کریے تسی پھر بھی نہیں ویکھن دیتا اسی پھر بھی پاکستان دا پتہ نہیں توڑیا تسی حالی بھی ظلم کر رہے ہو اسی پھر بھی پاکستان دے کوئی چیز توڑ دے نہیں رواد اسی نہیں توڑاں گے نہ ہی کوئی پتہ توڑاں گے لیکن ایک گل ضرور کریں گے اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلزار بنا کر دم لیں گے جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے اور انشاءاللہ یہ فتنہ و شر کے پروردہ تخریب کے سامان لاغ کریں ہم بزم سجانے والے ہیں ہم بزم سجا کر دم لیں گے اور انشاءاللہ رسول اللہ تا دین واسطے تسی کام کرنا ہے پریشان نہیں ہونا اے نوجوانوں تہاڈی وجہ تو ہی کفر پریشان ہے اے مولیاں پیراں دی وجہ تو نہیں جڑے حق والے انہاں دے اسی غلام ہاں
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤੀ ਚਾਪਲੂਸਰ ਹਨ। حق والے دے اسی خود غلام ہاں، اسی حق والے دے منن والے ہاں، اسی حق والے دے غلام ہاں، اسی انہاں دی پیراں دی خاک برابر بھی نہیں، حق والے ہون خدا دی قسم۔ باقی اسی کسی نے کدی کھاتے رکھیا بھی نہیں۔ الحمدللہ کوئی سمجھدا دے ویسے اسی فلانے ہاں، اسی پیر صاحب ہاں، ساڈا اے مقام پہنچ گیا، اسی سید ہاں، تے اسی خود سید ہاں، پہ تو اپنا سنبھال کے رکھ۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ اللہ قرآن وچ فرماندا ہے گھراں وچ بہن والے، تسبیحاں چھکن والے تے میدان وچ کم کرن والے، وہ جڑا ثواب اجر انہاں نوں مل رہا ہے نا، انہاں نوں کدی بھی نہیں مل سکدا۔ اس وجہ تسی صرف 5 وقت دی لبیک علی نماز پڑھو، قرآن دی تلاوت کرو، تے جڑا آپ کام کر رہے ہیں اے کام کرو۔ اس تو وڈی کائنات وچ کوئی عبادت نہیں۔ ناموس رسالت دے پہرے تو وڈی کوئی عبادت، ناموس رسالت دے سب تو وڈی پوری ساری عبادتاں تو وڈی عبادت ناموس رسالت دے پہرا ہے۔ حضور دی عزت دے پہرا دینا ہر ساؤں تے فرض ہے، نماز 5 ٹائم فرض ہے۔ باقی ایک گل میں آخری 1 منٹ دی گل کر رہا ہوں، میں ہمیشہ ہر محفل وچ گل کردا کہ جڑی نیت اسی ایتھے لے کے آئے ہیں، خدا دی قسم ساڑی نیت ساڑے آقا جان دے۔ جڑا بندہ اتلے بہ کے دندلیاں کر دینا بھئی اے مولوی کی کر رہے ہیں تے اے کی کر رہے ہیں تے لبیک علیہ، خدا دی قسم حضور انہوں بھی ویکھ رہے ہیں، حضور سانو بھی ویکھ رہے ہیں، گنبد خضرا وچ حضور انہوں بھی ویکھ رہے ہیں۔ بس حضور دے دین نال کھڑے ہو، تحریک لبیک یا رسول اللہ دے ساتھ دینا ہے، انشاءاللہ اپنے قائد محترم دا دستے بازو بننا ہے۔ 26 سالہ نوجوان تواڈے سامنے ساڑا قائد جھکیا نہیں، تے پھر آج بالکل انہوں دے نال کھڑے ہو جاؤ۔ اے نہیں کہ جڑا مولوی پیر کے ادھر کھلوندا ہی نہیں، کہندے نہیں ساڈے دعاواں ساڈے واسطے۔ بابا جی کول ایک نوجوان ہے، انہیں کہا حضور میرے واسطے دعا کرو، بابا جی نے فرمایا اچھا۔ انہیں کہا حضور میرے واسطے دعا کرو، بابا جی نے فرمایا اچھا۔ اور جان لگے انہیں کہا حضور خصوصی دعا فرماؤ، بابا جی نے فرمایا جھلیا تواڈے واسطے دعاواں خود سرکار کر رہے ہیں، تے ساڈے واسطے دعاواں سرکار کر رہے ہیں، تے سانو انہاں پیراں دی دعاواں دی لوڑ ہے جڑے ہیں حق والے انہاں دی، جڑے بہ کے صرف دعاواں تے لگے انہاں دی نہیں سانو لوڑ۔ ساڈے واسطے ساڈے آقا و مولا کر رہے ہیں، اسی جنہاں دا کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ساڈے پیچھے وہ کھڑے ہیں۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی میں جڑیاں گلاں کیتیں مینوں بھی تے تانوں عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی برما، شام، کشمیر، فلسطین، عراق، چائنا، بھارت جتنے مسلمانوں دے ظلم ہو رہے ہیں، اللہ انہاں دی سانوں مدد تے طاقت عطا فرماوے۔ اللہ ساڈی بہن ڈاکٹر حافظ صدیقی نوں رہائی عطا فرماوے۔ اور تواڈے سامنے ہے اس دفعہ تسی ایک گل ضرور یاد رکھنی ہے، جس چوک تے تسی ویکھو نوحہ ہو رہا ہے تے نوحے دے وچ اللہ دی گستاخی تے رسول اللہ دی گستاخی ہو رہی ہے، اس نوں پڑھو ضرور۔ اے نہیں کرنا تسی میلاد دے موقع تے ڈیک لائیے تے ساڈے اوتے پرچے تے جس مرضی چوک تے بیٹھ کے جس مرضی نوں بھونک دے رہے کوئی پوچھਣ والا ہی نہیں۔ اس چیز نوں تسی ضرور رکھنا ہے۔ اے حسین، اے امام حسین نال محبت نہیں کہ اللہ دی گستاخی کریے کہندے ٹھوک کے اسی کہنے ہاں مولا علی نوں اسی جڑے نبیاں تو افضل سمجھدے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہاں لوگوں دے پیچھے جڑے پھر اوتھے بیٹھ کے شیخ رشید کہندا ہے بھی ایہو جے جڑے تسی بیان کیتے نا عقائد اے ٹیویوں تے بیان ہونے چاہیے۔ شیخ رشید اتھے بہ کے کہندا ہے تسی اس چیز نوں سمجھو تے صحیح نہ یار، کوئی کلے بہ کے سوچو تے صحیح کہ کس پاسے لے جا رہے ہیں، کس پاسے سانوں لے کے جا رہے ہیں۔ حضور تے دین نال کھڑے ہونا ہے، تحریک اللہ دین تخت تے آپا لے آنا ہے انشاءاللہ، اور بہت جلد آنا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، یہ پریشانیاں آنیاں رہنے۔ سید خلیل احمد قادری جدو جیل وچ گئے تے آپ فرمانے میری جیل وچ سانپ تے بچھو چھوڑ دیتے، سانپ تے بچھو تے کہنے میں سانپ تے بچھو۔ سید ابو الحسنات محمد احمد قادری دے بیٹے تفسیر الحسنات سید محمد احمد قادری نے نا آپ داتا صاحب دے قدمے آپ دفن ہیں تے آپ نے جیل وچ بیٹھ کے تفسیر الحسنات لکھی ہے تے آپ دا بیٹا بھی ختم نبوت دی خاطر مسجد وزیر خان جو آپ نے چک لیا تے جدو گئے تے سانپ تے بچھو چھوڑ دیتے سید خلیل احمد قادری تے آپ نے سانپ تے بچھو نوں کہا، انہوں نے کہا جان دے ہو نا میں ختم نبوت دی خاطر آیا ہوں یہاں تے آپ خود فرمانے کہ وہ سانپ تے بچھو جڑے سن سائڈ دے ہو گئے۔ پھر فرمانے ایک ہفتہ پورا مینوں روٹی نہیں دتی، نہ پانی نہ روٹی تے آپ فرمانے کہ میں دل سوچیا یار خلیل احمد قادری باہر ہوندا تے لوگ تیرے ہاتھ وچ چومدے، بریانیاں بھی کھاندا، بڑے مزے بھی ہوندے، اج تو ایتھے بیٹھ کے کہنے ایک دل وچ ایک خیال آیا، دوسری سائڈ تے میں سوچیا یار صحابہ نے گردناں کٹوا دتیاں تو روٹی نوں رو رہے ہیں تے کہنے جدو یہ سوچیا خدا دی قسم سید صاحب فرمانے شاہ صاحب آپ فرمانے کہ جیل دے وچ میں خود ویکھیا ایویں ہاتھ اگے ودے دے انہوں نے مینوں کوئی پھل دتے تے میں آکھیا بھی یہ کتوں آئے، انہوں نے کہا اے سرکار نے تیرے واسطے بھیجا۔ تے انہاں چیزاں نوں تسی سمجھو، پریشان نہیں ہونا، حضور دے دین نال کھڑے ہونا ہے۔ سرکار ساڈے اوتے ضرور بے ضرور نظر کرم فرمان گے، دین مصطفیٰ آئے گا انشاءاللہ۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ میں جڑیاں گلاں کیتیں مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دے سے تو مصطفیٰ